بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وضو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ کیسے آدھا ایمان؟ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا لفظ نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو ایمان سے مراد یہ کہ ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے نماز ایمان کا حصہ ہے، طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اسی طرح سے وضو بھی آدھا ایمان ہے۔ اس کی مزید اہمیت ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتی ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مشقت یعنی بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ یہ وہ 3 کام ہیں جو گناہوں کو دور کرتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ This hadith is totally relevant about practical. If we do practice, we will solve our paper of ایمان انشاءاللہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، میری امتی وضو کے اثرات، سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ وضو کی وجہ سے چمکیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن اطاعت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اطاعت میں ہی اجر ہے، اطاعت کریں گے تو اجر بھی پاتے جائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائیں وہ پھر ہمارے لیے بھی سچ ثابت ہوں گی۔ یاد رکھیے، وضو ہمیشہ پورا کیجیے، وضو شوق سے کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اس سے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی مسنون وضو کا طریقہ اور مسنون وضو سے جو گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اس کے متعلق سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال میں محبت لانی ہے، روح لانی ہے، شوق لانا ہے، پھر انعام ملے گا۔ عمل میں خشوع نہیں ہے، عمل میں جان نہیں ہے تو بے روح عبادتیں بے روح لاشوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زندہ روح مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی روح مانگنی ہے جو ہمیں ہماری ذات کو زندہ کر دے اور ہم واقعی اللہ کی محبت پا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔